ذرا بھلا اتار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم کچھ ایسی ذوات ہیں جن سے وعدہ فرمایا، جن سے اللہ وعدہ کرے وعدے والے کیسے ہیں. بات وعدے سے شروع ہو گئی. روزانہ میں کہہ رہا ہوں وعدہ اللہ نے نہیں کیا بلکہ وعدہ کر کے خود پابند وعدہ بنانے کا پابند ہو گیا. پتہ نہیں کتنا ضروری تھا بنانا، لیکن یہ بنانا خالق کے لیے واجب تھا. سمجھ آئی لگے؟ اسی وعدے کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد وعد اللہ نے وعدہ کیا. دیکھیں اگر وہ زمانے میں وعدہ کریں تو پھر اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے زمانے سے پہلے وعدہ کیا، تو پھر آج کے بعد معصوم ہے اصلی اسے مانو جو زمانے سے پہلے. جو زمانے کے بعد بنے وہ اس جیسا معصوم نہیں. اللہ جن سے وعدہ کرتا ہے معیار اس کا اللہ جیسا ہوتا ہے، مگر وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ نے وعدہ کیا، توجہ، وعدہ کیا. کن سے وعدہ کیا؟ الذین، ایک جماعت سے وعدہ کیا. توجہ فرمائیں جو نئے حضرات ہیں. وعدہ ان سے کیا، کن سے کیا؟ آمنو منکم، جنہوں نے تم میں سے ایمان لائے. آمنو صیغۂ فعل ہوتا ہے، خبر دیتا ہے، لیکن یہاں صیغۂ فعل نہیں. یا آمنو صیغۂ صفت ہے. میں لغت کی بات کر رہا ہوں. آمنو فعل نہیں، صیغۂ صفت ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ جو ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایمان مومن ہونے کے بعد ایمان لائے ہیں، یہ نہیں فرما رہا، بلکہ وہ فرما رہا ہے کہ وہ مومن ہو کے آمنو کہلائے ہیں. آمنو کہلائے ہیں. تو یہ کہلائے جو ہیں یہ ایمان کا پہلا معیار ہے، اور ایمان کا پہلا معیار ہی 14 ہے. جب تک 14 ایمان میں نہیں آئیں گے آمنو میں آئیں گے ہی. یہ قیامت تک کے لیے اب یہ آمنو ان کا آمنو معیار ہو گیا. اس آمنو میں پہلا بلا فاصل ہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب. میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں، اب جنہوں نے بلا فاصل نہیں مانا وہ آمنو میں نہیں آئے. آمنو میں آنے کے لیے بلا فاصل ماننا واجب ہے. آمنو منکم یہ معیار ایمان میں اس بلندی پر پہنچے. اب ان کے مقابلے میں تو کوئی دوسرا ہے.
اب ان کا ایمان اس کمال پر ہے کہ ایمان اس کمال پر ہے، اس کمال پر یہ آمنو کہلا رہے ہیں، علم الہی میں آمنو کہلا رہے ہیں اس کمال پر کہ ابھی عمل صالح یہ بجا نہیں لائے مگر عمل صالح سارے کر لیے۔ انہی کے لیے آمنو وعملوا الصالحات معلوم ہو گیا ہے جن سے اللہ وعدہ کرتا ہے وہ معیار میں معیار آمنو بھی ہوتے ہیں اور عمل سے پہلے عمل کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر نو مسلم سے کبھی بھی وعدہ نہیں ہوگا، اور وعدہ ان سے ہوگا جو معیار آمنو ہیں۔ اب ان معیار آمنو میں کیا فرمایا، کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا، اپنا جانشین بنائے گا، زمین بھی خود ہوتے ہوئے خلیفہ بنائے گا۔ میں جملہ ضرور کہوں گا، روزانہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے آل محمد کا خلیفۃ اللہ ہونا شرک نہیں۔ یہ اللہ نے اپنے کمال سے نہیں بنایا، میں تمہیں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ بننے والوں نے، خلیفوں نے نہیں کہا ہمیں خلیفہ بناؤ، اللہ نے خود بنایا۔ اور بنایا کیوں ہے؟ بنانے والا قادر بھی ہے، غالب بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، کوئی نقص ہے بھی نہیں مگر کوئی ہے جس کی وجہ سے بنایا۔ میں جملہ کہوں جو اللہ باعتبار کمال ناقص، باعتبار کمال وہ کام نہیں کر سکتا، وہی کمال اس نے خلیفۃ اللہ سے کروانا ہے تاکہ اللہ اللہ رہے۔ باعتبار نقص نہیں، باعتبار کمال، جو باعتبار کمال اللہ کو اللہ جیسا تصور کریں گے پھر تو آپ کے ذہن میں کئی باتیں آئیں گی۔ ارے اس لیے فرماتے ہیں وہ ایسا کمال ہے جو عقلوں میں نہیں آتا، ایسا کمال ہے جو علم میں نہیں آتا، ایسا کمال ہے جو ادراک میں نہیں آتا۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ سرکار علی فرماتے ہیں ایسا کمال ہے تصور میں بھی نہیں آ سکتا، اور غیب الغیوب ہے، ہر شے سے غائب ہے، پھر اسی غائب کے لیے واجب ہے خود غائب رہے مگر اثر ظاہر کر دے تاکہ اثر کو دیکھ کر مجھ سے پہچانے۔ اثر جائے پہچانا مؤثر جائے، آدمی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا وہ اثر کون ہے؟ فرمایا ہم 14 اثر الہی۔ اثر الہی ہے، میں جملہ کہوں ہم 14 سرکار فرماتے ہیں اثر الہی ہے، پھر ہمارا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ ہمارا ہونا اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے خالق ان کو اپنا کیا بنایا؟ خلیفۃ اللہ بنایا۔ ہم ضرور خلیفۃ اللہ بنائیں گے۔ کیا بنایا؟ لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یہ دیکھیں یہاں لام تاکید کے لیے اور نون کے اوپر شد یقین کے لیے ہے۔ اللہ یقین اپنے لیے نہیں فرما رہا، وہ تو بولتا ہی اطمینان میں۔ یہ جو یقین دلا رہا ہے ہم بے یقینوں کو، وہ بے یقینوں یقین کرو، میں انہی کو اپنا جانشین بناؤں، جانشین بناؤں۔ بنایا یا نہیں؟ بنایا، یقیناً بنایا۔ جب بنایا تو مثال دے دی اصل کی، جن کو بنایا ہے ان کے نمونے میں ایک چھوٹا سا نمونہ بنا کے آیا ہے۔ میں چھوٹا بھی کہوں کیا کروں، تو عظمت اتنی ہے اس کے مقابلے میں عظمتیں ہیں ہی نہیں۔
لفظ چھوٹی لگتی ہے کہ ایک ایک کو بنایا کما استخلف الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے بھی اللہ نے نمونتاً خلفاء بنائے، جس پہلے خلیفہ کا نام جناب آدم، جو پہلا خلیفہ جناب آدم۔ آدم کون کہہ رہا ہے استخلافہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ، کہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اے اللہ اب تو بنا، آدم کی مٹی تو نے خمیر کی ہے، بنائے علی، اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے بنائے۔ کون دو ہاتھوں سے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ جب بھی ہاتھوں کی بات کرے گا کوئی ہاتھ اور ہوں گے مگر وہ غیر اللہ نہیں ہوں گے۔ بول نہیں فرما رہے یہ نہیں سمجھے، علی اسلام آباد میں نہیں سمجھے۔ اب جناب کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جس طرح کہ اس نے پہلے اپنے پہلے خلفاء بنائے نا، جناب آدم علیہ السلام کو بنایا۔ کل میں نے عرض کیا تھا، پڑھا تھا تھوڑا سا، کہ علم آدم الاسماء کلہا، یہ جو تعلیم دی گئی تھی، کل میں نے کیا بیان کیا؟ او بے خبر دنیا، تمام چیزوں کے ناموں کا علم نہیں دیا، ان کے علم ناموں کی تعلیم دی جو وہاں حاضر تھے۔ معبود حضوری، معبود حضوری، اور وہ معبود حضوری کون تھی؟ یہ نہ کون؟ 14 وہ 14 معبود حضوری تھے۔ اللہ نے ان 14 کے ناموں کا علم معیار نبوت آدم بنا دیا۔ جناب آدم کی نبوت کا معیار ہے ان 14 کے ناموں کی تعلیم۔ جناب آدم علیہ السلام کی نبوت کا یہ معیار ہے 14 کے ناموں کی تعلیم۔ جب 14 کے ناموں کی تعلیم تو ان کے علم کا معیار ہوا، ان کی عظمت کا احاطہ کیا ہے؟ جناب آدم کی عظمت کا احاطہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مجموعہ تشریف فرمائے۔ جناب عظمت ان کے علم کا احاطہ ہے، ان معصومین کے ناموں کا علم، اور ان کی عظمت کا احاطہ کیا ہے؟ ان کی عظمتوں کا احاطہ محدود ہے فقط فرشتوں تک، کیونکہ اس وقت تھے ہی فرشتے۔ بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں، اگر ہم ایک ساتھ متوجہ ہیں، کیونکہ اس وقت کوئی دوسری تھی نہیں مخلوق، تھے ہی فرشتے۔ فرشتے معصوم، جب ان کو خلیفۃ اللہ بنایا، کہا خلیفۃ اللہ کا پہلا معیار یہ ہے تاکہ اصل کو سمجھو۔ فرشتوں جب میں اپنی روح پھونکوں، میں تو معلوم ہوا اللہ روح پھونکے گا نہیں، روح پھونکے گا علی، میں کا محافظ بن گا۔ محافظ بن کر خلیفۃ اللہ بن کر پھونکے گا کون؟ جناب علی پھونکے گا، علی پھونکے گا جناب علی۔ سارے فرشتے سجدے میں، کلہم سجدے میں۔ اب وہاں سجدے سے جس نے انکار کیا اسی دن سے شیطان اور نہیں فرماتا، لیکن دلیل دے دی جلی۔ ان کے جناب آدم کے عظمت کا احاطہ ہے فرشتے، ان اصل کی عظمتوں کا احاطہ کیا ہے؟
اگر آپ میرے ساتھ متوجہ ہیں تو میں ایک لفظ کہوں گا، اللہ کرے آپ کو سمجھ، لیکن ذرا ذہن بلند فرمایا کرے، ذہن بالکل بلند فرمایا کرے۔ آدم علیہ السلام کی عظمت کا احاطہ ہے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ان 14 کی عظمتوں کا احاطہ ہے اسی جبریل کا آ کے ان کا جھولا جھولانا۔ اسی وجہ سے چونکہ اللہ نے جن کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے ان 14 کو، ان کو لے آنا ہے اپنے ساتھ کلمے۔ دیکھیں اللہ کا دین صرف لا الہ الا اللہ نہیں، اور اچھا بھی نہیں لگتا اکیلے، اچھا نہیں لگتا، قانون نہیں لگ جائے تو جو خیال میرے ساتھ ہو تو پھر پتہ لگے نا، کسی عارف سے پوچھے نا، خدا جو ہے عارف سے پوچھے، اس سے پوچھے اللہ اکیلا اچھا لگتا ہے؟ خدا جو ہے میں نے عارف سے پوچھا، اس نے کہا جب تک حسین ساتھ نہ ہو اکیلا اچھا نہیں لگتا۔ چونکہ خالق نے اپنے اس دین کو، اس پورے پروسیس کو جتنا اس نے خلیفہ بنایا ہے، ان کو بنانا ہے، اس کے اندر کوئی تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے نا۔ اب اس کو دہرانا مقصود میں آپ سمجھ جائیں کہ لفظ ہے، اب اس میں اللہ نے دین میں دین کو کلمہ دینا تھا۔ کلمہ، آپ پہلے کلمہ پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں؟ معلومہ عبادت سے پہلے کلمہ ضرور ہے، پہلے کلمہ ہوگا پھر عبادت۔ اگر کلمہ ہی نہیں پڑھا تو عبادت ہے، اللہ اب کبھی بھی عبادت کا حکم نہیں دے گا اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ اللہ نے کلمے میں ان کو لے آنا، لہذا ان کو اس معیار کا بنایا۔ اللہ بھی نہیں کلمے میں برابر کے شریک بھی، ہائے ہائے ہائے، سمجھ سے بالا طرف تعظیم توحید کی ہے اتنی تعظیم رسول کی بھی ہے، اینا تحریم کی۔ تو اب جناب ان کے کلمہ بنانا تھا اللہ نے، اسی لیے اللہ نے رسول کے بعد چونکہ کلمہ آنا تھا علی ولی اللہ سے چلنا تھا ایمان میں، اب ایمان سے جزا شروع ہوتی ہے، اسلام سے اجر شروع ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے، علی ولی اللہ ایمان ہے۔ جب آیا نا علی ولی اللہ کا مقام، خود رسول سے کہا اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی، ولایت نہ فرمایا فما بلغت رسالت، تو نے اللہ کی رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ پہلے یہ ذرا ذہن پوری طرح جما لے، خدا کے لیے جما لے، یہ اللہ کہہ رہا ہے یار، کوئی عام نہیں بات ہو رہی،
اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب سب کچھ تو پہنچا کے پھر اعلان کرنا. اب کہتا ہے اگر تو نے یہ نہ اعلان پہنچایا، رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے، تو کتنی اہمیت ہے ولایت علی. سارا دین ایک طرف، اکیلی ولایت ہے. اکیلی ولایت علی ہے. پورے قرآن میں پوری دین و شریعت کے کمالات میں ڈھونڈتے چلے جائیں. جب رسول نے توحید کو ذکر کیا، اللہ نے نہیں کہا اگر تو نہ پہنچائے تو میری رسالت نہیں پہنچائے. ایسے ہے نہیں کہا، اپنی توحید کے لیے نہیں کہا، رسول کی رسالت کے لیے نہیں کہا. معلوم ہوتا توحید و رسالت کے ہوتے ہوئے اصل شے ہی ولایت. جب بات ولایت کی آئی ولایت کی، کیا کہا؟ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا اگر تو نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. اگر میں نے جملہ کہہ دیا تو پھر دہراتا ہوں، تو نے رسالت رسول پہنچا کے بھی نہیں پہنچائی. اب میں اس لفظ کو یوں کہنے لگا ہوں، پہنچا کے بھی نہیں پہنچائی. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، اگر تو نے نہ پہنچائی تو میری رسالت نہیں پہنچائی. اللہ یہ کہہ رہا ہے رسول تیرے پہنچانے پہ ہمیں کوئی شک نہیں، یقیناً تو نے پہنچانا ہے. سختی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ولایت تو وزنی ہی اتنی ہے. ولایت کا وزن ہی اتنا تو سمجھ آئیے. اگر تو نے نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو کیا معنی ہوئے؟ تو نے نہ پہنچائی، پہنچا دے میرا حبیب. ہر دفعہ سنتے پہنچا دے. جب پہنچا دے، اب تیرے پہنچانے کے بعد کسی نے علی ولی اللہ والی ولایت نہیں مانی، علی کو ولی نہیں مانا، سمجھ لو اس تک تیری رسالت پہنچی ہی نہیں. تو نمازیں منہ پہ مار دی جائے، روزے منہ پہ مار دی جائے. اسی لیے فرمایا علی کی ولایت پہنچاؤ، نہ پہنچا صرف اسی. ساری ولایتیں ایک طرح. علی علیہ السلام کی ولایت کا مقام اتنا، جناب رسول خدا نے قرآن کا منبر نگرانی میں بنایا. ذرا خوش ہو جائے کیا کہا کہ سجدی کو کرنا، اپنی نگرانی میں منبر بنوایا اور صحابہ سے منبر خود بنوایا. بنوا کے کہا جب تم منبر میری نگرانی کے بغیر نہیں بنا سکتے پھر منبر والے بھی نہ بنائیں. اور یہ عین دوپہر کو بنا. اور یہاں علامہ تبریزی نے لکھا ہے کہ اتنی گرمی تھی اس دن، اگر گوشت کی بوٹی بھی زمین پہ رکھ دی جاتی تو وہ جلنے لگ جاتی، اتنی گرمی تھی. عین دوپہر کو دکھائے ہاتھ، ہمارا صبح سویرے دکھاتا، شام کو ٹھنڈے وقت دکھاتا. عین دوپہر کو کیوں دکھایا؟ رسول جواب میں فرماتے ہیں عین دوپہر روشنی میں میں نے اس لیے دکھایا کوئی بزرگ اپنی کمزور نگاہی کا کرنا. میں نے علی کا ہاتھ دیکھا، یہی سمجھ آئی دنیا.
مصدقہ بات ہے. جناب رسول خدا نے جناب علی کو بٹھایا, ممبر بنا کے نا, پہلے علی علیہ السلام کو بٹھا کے رسول پاک بعد میں آئے. خدا گواہ ہے جناب علی کے بیٹھنے سے خسر خسر شروع ہو گئی اور بات ہوئی علی کی لڑکی. اپنی طرف سے نہیں پڑھا, میری طرف سے لکھی ہوئی. سرکار علی علیہ السلام کو ایسا اٹھایا رسول نے کہ رسول پیچھے بالکل چھپ گئے, علی بالکل سامنے. یہ بتایا رسول نے, لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے بعد اس علی کو دیکھو, اس علی کو دیکھ لو. بلند کیا ہاتھوں کو, فرمایا من کنت مولا ہو, اللہ کے بات پہنچ جائے, من کنت مولا ہو فہذا لی المولا. ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا لی المولا. ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا لی المولا. ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا لی المولا. پھر جو سامنے فرمایا من کنت مولا ہو کہ کروں ترجمہ, من کنت مولا ہو جن جن کا میں مولا ہوں, مولا بیٹھے تو تیرے صحابی ہیں, جن جن کا دھیان ہونے چاہیے. دہرانا مقصود ہے, سنانا مقصود ہے. آگے باتیں بھول نہ جائیں آپ. جو ہی جناب رسول خدا نے یہ فرمایا من کنت مولا, صحابیوں کے دل میں خود جبر مشیت میں ڈال دیا گیا. کھڑے ہو کے پوچھو, کھڑے ہو کے پوچھنے لگے مولا سامعین تو سامنے ہیں, ادھر ادھر کے ان کو دکھایا ہے. فرمایا آج علی کی ولایت کا اعلان مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہا, حاضر کلام حاضر ان کے لیے جو سامنے ہے. ابھی اس غدیر کو چھپا تھا اخبار میں بھی فاہی المولا, بس حاضر لکھا ہی نہیں. پھر میں لاہور میں اس کی خبر تو تھوڑی سی لی ہے, کیا کریں خبر زیادہ جو نہیں لے سکتے, مگر ہو بہت ہی گئی اس میں. حاضر فرما, حاضر ان کے لیے جو سامنے تھے, حاضر علی, علی کے سے پہلے حاضر حاضر تھا جو سامنے تھے, اور لفظ علی تھا ہمارے لیے, اور قیامت تک علی چلا جائے. بلا فاصل کون ہوا؟ علی. بالکل بالکل تھوڑے سے فاصلے کے بعد ایک مسئلہ درپیش ہو گیا. مسئلے والا کبھی بیٹھتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے. خوش ہو جانا. علامہ جزائری کی کتاب ابو تراب کا بدلے آپ کے پاس ہے, تو میرے پاس ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صاحب کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, سمجھداری بھی ہے, کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے, اس میں نہیں آئے, کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے. ایسا چاہو میں لوگوں کو بلا کے رہے, لوگ آگے گئے, کیا ہوا کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے, کہتے ہیں مشکل ہے, اسی مشکل کے لیے بلایا ہے. مشکل والے کہنے لگے, خدا گواہ ہے لفظ ہے, انت المفزع وانت المنزع, تو ہی تو جائے بنا ہے اور تو ہی سر چشمہ علم ہے. ان کے آنے والوں نے کہا جو ڈر رہے تھے نا, تو ہی اس نے کہا تو ہی سر چشمہ علم ہے اور تو ہی چاہے بنا ہے. خدا گواہ ہے علامہ لکھتے ہیں, اس نے غصے میں آ کے کہا وہ انصاف سے کام لو, یہ میں نہیں ہوں علی ابن ابی.
یعنی یہ مسئلہ مجھے نہیں آتا. قاضی شرح بھی کھڑا ہوا ہے. قاضی شرح جناب علی کے زمانے میں بھی یہی چلا. قاضی شرح بھی کھڑا ہے, نہیں سمجھ آتی. انہوں نے کہا, اسی نے کہا چل جناب علی, وہ سامنے بیٹھے, چلو انہی کے پاس چلتے ہیں. سارے چل کے جناب علی کے پاس آئے. آگے قاضی شرح کو کیا, جو ہوتے ہوئے بھی قاضی بنائے ہیں. قاضی شرح آگے ہوا. اس نے سرکار نے فرمایا شرح کیسے آنا ہوا؟ بڑا ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے, جس مسئلے کے لیے ہم آئے تھے. سمجھ آنی بھی سرکار نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مولا ایک آدمی سفر کے لیے جانے لگا, اس کی 2 بیویاں ہیں, دونوں ہی حاملہ تھی. ایک بار ان کا عزیز تھا, کہہ رہے اپنے گھر میں ہی رکھو, میں آؤں گا پھر میں انشاءاللہ اپنے بال بچے لے لوں گا, اپنا ہے. اسی کے گھر میں دونوں کو, ایک کی بچی ہو گئی, ایک کا لڑکا ہو گیا. ان میں سے جو لڑکا تھا نا, دونوں کہنے لگے لڑکا میرا. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی لڑکا کس کا, ایک خاندانی ہے ایک قریب ہے. اب یہ مشکل مسئلہ ہے, ہمارے سے مشکل اٹھتے بیٹھتے ہیں, یہ مسئلہ مشکل ہے. میری برادر کہ اگر آپ خوش ہونا چاہتے, جناب علی نے ایک دن کا اٹھا کے کہا ان القضا ھذا ایسر من ھذہ, یہ مسئلہ اس دن کے ایک اٹھانے سے بھی آسان ہے. ایسے مولا ہم تو پریشان تھے اور وہ تو پریشان, اتنا بڑا مسئلہ. فرمایا آسان ہے؟ فرمایا ہاں آسان ہے. فرمایا 2 شیشے منگواؤ. شیشی سمجھتے, نمبر والی شیشی آئی. دونوں بیویوں سے کہا اپنا دودھ اتنی نشان تک دونوں بھر کے دے دو. جب انہوں نے دونوں دے دیے, قاضی شرح کے سامنے سرکار نے فرمایا ایک دونوں کا وزن کرو. دونوں کا وزن کرو. اب جو دونوں, ایک دودھ وزنی تھا, ایک اسے آدھا وزنی, آدھا کم تھا. فرمایا جس کا وزنی ہے اس کا بیٹا. اس کا آدھا وزن ہے, اس کی بیٹی ہے. جب یہ کہا تو قاضی شرح نے کھڑے ہوتے کہا لوگوں سن لیا آپ نے, علی علیہ السلام سے دلیل میں پوچھتا ہوں, بڑا دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جو عورت ہے وزن میں بھی آدھی ہوتی ہے, عقل میں بھی آدھی ہوتی ہے, میراث میں بھی آدھی ہوتی ہے, گواہی میں بھی آدھی ہوتی ہے. اس وقت اس نے کہا اے اللہ مجھے اس شہر میں نہ رکھنا جہاں علی موجود نہ ہو. اتنا زور ہوا, اگر نہ پہنچایا کیوں؟ چونکہ اسی ولایت پر پہنچ کر ہے مانا نہیں. اللہ اب میں آیت پڑھتا ہوں, بڑی لمبی چوڑی آیت نہیں, وقت کے حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو 22 سورہ فاتر کی 10 نمبر آیت میں ہمیں سرمنی اسلام آباد میں اشرافی پڑھا, جو سنا تو وہ تو سن ہی لیا, لیکن یہ جو کچھ اب کہہ رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے. اس میں خالق ارشاد فرما الہ. اب کلمے کتنے ہیں بابا؟ اچھو جو 6 ہونے نال ہو بندے لوگ کو 6 شہزادی کئی سارے صحیح ہے جو بانی نے کہہ دیا اچھے کلمے ہیں 3, لا الہ الا اللہ, خدا کے لیے تھوڑی بات میں سماعت کرنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 2 کلمے. شکر ہے, شکر جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, یہ دنیا میں بات جا رہی ہے, شکر ہے کہ رسول کے بعد بلا فاصل ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. احسان ہے مالک, احسان قدیر ہے. شکر ہے کہ ہم اب قرآن کہتا ہے
اللہ کی طرف الہ درمیان سے میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ تو پھر اشروں کے موضوع ہے۔ الہ اللہ کی طرف، الہ یصعد الکلم الطیب، میں تھوڑی سی لغت بیان کروں، اللہ کی طرف صعود کہتے ہیں سیڑھی کو، زینے ہیں بلا تشبیہ، زینے کے سیڑھے ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں زینہ بزینہ، کلم الطیب پاکیزہ کلمی، کلمے چڑھتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے شادی، آپ کی اطلاع کے لیے جہاں جتنی حضرات تشریف فرمائے، ابھی جا کے آپ قرآن اپنا اپنا دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے الفاظ چڑھتے، پاکیزہ الفاظ چڑھتے، گندے نہیں چڑھتے۔ ہائے انہوں نے یہ کلمات کو کالامات کا، کالامہ جمع کالامات، اس کے معنی ہے الفاظ۔ اچھا لفظ ہے کالمہ، کالمہ کی جمع ہے کالمہ، کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات کی تعریف نہیں لیتے۔ پوچھا کہ مولا وہ کلمات کون ہے؟ علی نے فرمایا نحن کلمات اللہ۔ کلمات ہم ہیں، ٹھیک ہے، نحن کلمات اللہ، وہ کلمات اللہ ہم ہیں۔ جب ہم ہیں کلمات تو یہاں لفظ کلمہ ہے، کلمہ، کلمہ دیکھیں جناب عیسیٰ کو کلمہ کہا گیا، رسالۃ الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ، کلمۃ، اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے ایک کلمے کی، من اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح، عیسیٰ ابن مریم، یاد سے بیان ہے عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ کلمہ، کلمہ۔ اب معلوم ہو گیا کلمہ ہوتا ہی اس کا ہے جو وجود ہی کلمہ ہو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے الہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف تین کلمے، کلمات جمع ہے کلمے، اور کلمات کی جمع ہے کلم، کلم جمع و جمع، تھوڑے ایسے ہلاؤ خون سنتا ہوئے نہیں میرا۔ کلمات کی، کلمہ کی جمع ہے کلمات، کلمات کی جمع ہے کلم۔ میں اعلان سے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے تین کلمے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، آج بھی قرآن ہے، پھر جن کے تین کلمے ہیں وہ خوش ہو جائیں، جو دو پڑھتے ہیں وہ سوچیں آگے پڑھیں۔ کلمے کتنے ہو گئے؟ معلوم ہوتا ہے تین کلمے چڑھتے ہیں، دو نہیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ محمد رسول اللہ، اب تیسرا کلمہ ہمارا علی ولی اللہ، شکر ہے۔ لیکن اس علی ولی اللہ کے شروع ہونے سے پہلے دلیل یہ ہے، جب سے نبوت جاری ہوئی جناب آدم سے، ایک ایسا نمونہ بنایا، یہ دین جاری ہوا، نبوت جاری ہوئی، کلمے دو، کچھ سمجھ آنی؟ کلمے کتنے؟ دو۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، کلمے کتنے ہوں گے؟ دو میرا ہوں گے۔ آگے نوح علیہ السلام لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، کلمے دو۔ ابراہیم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، کلمے دو۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، کلمے دو۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمے دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے دو۔ اب اللہ نے جو وعدہ کیا ہے رسول کے بعد کا تو کیا ہے، محمد رسول اللہ تک جب تک نبوت جاری
ولایت نے بصورت امامت چلی، آج بھی وہی جاری ہے، اور قیامت تک یہی ولایت بصورت امامت جاری رہے۔ آج ہمارا بارواں موجود ہے نا نہیں؟ بارواں موجود ہے۔ بارہویں کی بات کر دوں میں جلدی بات آگے بارہویں کی، دل کرتا ابھی یہی کر دوں۔ داؤد ابن کثیر رکی بیٹھا ہے چھٹے امام کے ساتھ، امام نے فرمایا داؤد کچھ میں سوال کروں، مولا دل میں پہلے سے آ رہا ہے، فرمایا میں نے انکار کیا۔ داؤد کہنے لگا مولا سوال یہ ہے آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے امام نے فرمایا داؤد پہلے تو اپنا سوال بڑھاؤ، جتنی بڑھا سکتا ہے، پھر دیکھ امامت کے علم کی انتہا کیا۔ جناب داؤد نے ایک سیکنڈ میں کہا مولا سوال آ گیا ہے جی، مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندر کی گہرائی 35,400 فٹ، نیچے کیا ہے؟ میرے چھٹے امام نے فرمایا او بے خبرو، داؤد ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے یا نام سننا چاہتا ہے؟ نام سننا چاہتا ہے یا کہنے کا ہمارا نام سنوں گا تو کان بھول جائیں گے، آنکھیں دیکھیں گی جو بھولیں گے کم۔ سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کرو، بند کی، فرمایا کھولو، اب جو کھولا سمندر کے سامنے کھڑے۔ داؤد بھی میرا چھٹا امام بھی، میرے امام نے سمندر سے کہا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو نیچے چھپایا ہے ظاہر کر۔ خوش ہو جاؤ میرے کو۔ مطلب جیسا سمٹنے لگے، ایک پانی نکلنا شروع ہوا سامنے ہمارے سطح سمندر سے، جو دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین اور زنجبیلا ذائقہ قرآن میں اس سے زیادہ ذائقے دار ایک پانی نے اسی سطح سے اوپر نکلنا شروع کیا۔ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، جو ہی یہ پانی نکلنا شروع ہوا نا، داؤد تعجب میں دیکھ کر گئے مولا یہ اللہ نے پانی کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا پھاڑنے کے لیے۔ داؤد یہ پھاڑنے کے لیے چھپایا ہوا، تو ہی کہا نا پھاڑنے کے لیے۔ میرے امام نے فرمایا داؤد سنو، اور جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سنو دنیا بے خبر، سنو داؤد، جب بارواں آ جائے گا یہ دنیا کا دوسرا کل پانی خشک ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا، اور اسی کو وہ پی سکے گا جس نے اقرار کلمے ہیں تین، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ لے جا کے، چونکہ نبوت نے ہو جانا ہے، آگے اب کیا چلے گا کلمہ، وہ بے خبرو قیامت تک علی الولی۔ اب جب یہ تین کلمے اس سے اگلی آیت، اسی کے ساتھ ہی اسی آیت کے اندر دوسرا جملہ ہے الہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، ہر کلمے کو اس کلمے کا عمل صالح اسے بلند کر کے توحید تک پہنچا کے منظور کراتا۔ سمجھ لو میں والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح ان کلموں کو بلند کرتے۔ کلمے کتنے ہیں؟ تین۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا عمل صالح ڈھونڈے کیا ہے؟ کیا ہے بلا؟ میرا بچہ ہے عمل
सालेह है हाँ, अमल सालेह है तौहीद की गवाही। गवाही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, ये कलमे तौहीद की अमल सालेह है। ठीक हो गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा, इसका अमल सालेह। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये गवाही रिसालत की गवाही अमल सालेह। दो कलमे दो अमल सालेह। अल्लाह ने कहा कलमे चढ़ेंगे 3। अली तेरा कलमा जब तक नहीं आएगा ना अल्लाह का कलमा चढ़ेगा ना रसूल तेरा चढ़ेगा। इसलिए कहा हबीब ऐलान कर दे अली की विलायत का, अगर ना दिया तो रिसालत का तूने पहुंचाया ही नहीं। जब ये कलमे हैं दो, तीसरा कलमा अली वलीउल्लाह का अमल साले क्या है? अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह। अब लोगों क्या कलमे 3 अमल साले 3। अब आप नमाज में पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि ये कलमा है उसका अमल साले है। कौन समझ नहीं आई? हाय हाय। मोहम्मद रसूलुल्लाह में पढ़ते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो बेखबरो अलीयन वलीउल्लाह तो भी कलमा है। पढ़ेंगे तो ये चलेगा, नहीं पढ़ोगे ना अगली भी गई। अल्लाह को भी इल्म था, इसलिए छोड़ दिया विलायत अली। ये होगी तो पहले चलेंगे, अगर ये ना हुई। और कलमा गवाही में आता है, कलमे में तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया। कलमा चढ़ेगा जब तक नमाज में गवाही नहीं है। ये बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गई। आगे है बिल्ली में मुश्किल हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह भी छोड़ दो ताकि सारी मुश्किलें हल हो जाए। अगर नमाज में तौहीद की गवाही है, नमाज में रिसालत की गवाही है, तो अली भी तो कलमा है। नमाज़ें बचाओ। आज 4 मुहर्रम है। ज़हरा की बेटे ने आज 2 खत लिखे। सही बात कबूल। 2 मुहर्रम को आए, 4 मुहर्रम को मैंने आकर 2 खत लिखे। पहला खत उसका सबब जनाब ज़ैनब आलिया ने खुद बनाया। बीवी कहती है कि मैंने देखा अंधेरी है, इतनी अंधेरी। फिजा से कहा जा हुसैन देखो जल्दी क्यों क्या है मेरा इमाम? कहे बाहर डाल के तो शानी क्यों क्या हुसैन, ये अंधेरी कैसी है? मेरा कहने फरमाया बहन अंधेरी नहीं, कोई फौज शाम से आ रही, कोई फौज कूफे से आ रही, कोई फौज बसरा से आ रही। जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन ये सब जमा क्यों हो रहे हैं? कहा तेरे भाई के मारने खुदा जाने बहन पे क्या गुजर गई। जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन तेरा भी कोई मददगार है? इमाम ने फरमाया बहन है। अब बीवी ने फरमाया हुसैन 2 मुहर्रम से मैं आई हूँ, 4 है, मुझे पता लगा है यहाँ से कूफा बहुत करीब है। आपका बचपने का दोस्त हबीब इब्न मुज़ाहिर, आप खत लिखने में दस्तखत कर दे। हबीबा ने फरमाया है मेरा भी इरादा था। जनाब अब्बास को बुलाया, अब्बास खत लिखना है। कहूँ जनाब अब्बास ने लिखा नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीम। इमाम ने फरमाया इसे काट के लिखो इन्ना लिल्लाह अजरकुम अल्लाह। जनाब अब्बास के हाथ से कलम गिरा, मौला ये तहरीर के लिए है। फरमाया ये करबला के हाल का सरनामा है। जनाब अब्बास ने लिखा लिखो
बन हुसैन इब्न अली इला रजुल फकीह, फकीह कहा मेरे इमाम ने जनाब हबीब को। लेकिन आगे कहा हबीब अंत आरफ बिहक़ मिनल खैर, तू दूसरों से मेरा हक ज्यादा जानता है। ला तबखल नफ्सक ली, आज जल्दी आना मेरी ज़ैनब तेरे इंतज़ार। ज़हरा की बेटी अब ज्यादा देर इंतजार मत कर। हबीब जल्दी आज मरवा सा इस रिवायत का है कि तशद्दुद हुए जब रात को पहुंचा ना पूछे मेरे मौला कासिम तशद्दुद आहिस्ता से अंदर हबीब आए, दरवाजा खोला नहीं, हालात खराब थे। अंदर से पूछा मैं अंताल अल्लाह, कौन है दरवाजे पर? आवाज आई अना बुरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिम हूँ, बस नाम है। दरवाजा खोला, सीने से लगा के पेशानी चूम के अपने आप को कहता है हबीब कितना खुश नसीब, मौला का कासिम तेरे दरवाजे। क्यों आया? फरमाया खत दिया है, खत चूमा मौला। अंदर जाके जब खोला ना जनाब ज़ैनब के दस्तखत देते, मैं पीर कब कहता है मौला ज़हरा की बेटियां कभी नहीं तुझे तो खत आया है रात ख्वाब में। जनाब ज़हरा ने मुझे 3 मरतबा आके कहा जब खत मिल जाए जल्दी हबीब को सरकार ने अपने कासिम से कहा 2000 का पहरा था दरवाजों पर कूफा के। गुलाम लेके बाद जाके घोड़ा खड़ा हो गया। देर हुई हबीब को आते, कई भेष बदल बदल के निकला है। मैं तो देखा घोड़ा रो रहा। गुलाम क्या तूने कहा? कारण मैं इतना कहा है अगर हबीब ना आए तो मैं अकेला चला जाऊँ। क्या तुम तो मोमिन है मेरा मौला? आप बैठ जाते जगह में गुलाम रहा हो। चले दौड़ाते हुए जो ही करबला में पहुंचे ना पहुंचे, मेरे इमाम ने फरमाया अकबर और मोहम्मद कासिम अब्बास साफ बात हो, मेरा हबीब आ गया। ये इजाज़त है जनाब हबीब। खुदा गवाह है, रिवायत मुसद्दका है कि हबीब की आमद पर इमाम ने तबस्सुम फरमाया, इज़हार खुशी किया। क्यों ही तबस्सुम हुआ? साहबा ने तबस्सुम कर दिया। ये तबस्सुम की आवाज खेमे में गई। जनाब ज़ैनब खड़ी होकर कहते हैं करबला हुसैन तबस्सुम पता कर क्या वजह है। दौड़ के आगे आगे कहती है आका ज़ाती मुबारक को हबीब आ गया। खुदा का जब हबीब का नाम लिया तो हबीब से तो थका हुआ जरूर है, जरा खेमे के दरवाजे पे आ जाए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो ही हबीब आए ना मेरी शहजादी ने कहा फिजा हबीब को मेरा सलाम है। बीबी ने कहा हबीब ज़हरा की बेटी ज़ैनब तुम्हें सलाम करती है। हबीब ने दूसरी कर कहा ये वक्त भी आना था ज़हरा की बेटियां और हम जैसे गुलामों को सलाम। एक खत दूसरा खत इमाम ने मुसैयब खुदाई को बसरे भेजा, 1000 मील का फासला। घोड़े पर गया, खत लिखा इमाम। खत लिख के नीचे इमाम ने नोट लिखा मुसैयब 10वीं के दिन जल्दी आ जाना वरना मुलाकात नहीं। हाय 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 जो ही पढ़ता है पाँव के आगे हाथ को 9 के दिन को सिनफोट इकट्ठी की, रात को चल दौड़ाते हुए घोड़े। दिन आ गया करबला, ये 10वीं का दिन निकल आया। मुझे ये बार बार कहता है जल्दी